اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 5ویں پارے سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سورہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا گیا تھا اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور مطلب آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ سورہ نساء قرآن مجید کا وہ واحد اور اکیلا سورہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ سورہ مریم بھی ایک سورہ ہے جو ایک خاتون حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن یہ ایک سورہ ہے جو مکمل خواتین کے نام سے ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے، ہر لفظ اور ہر حرف اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سورہ نساء کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شریعت کا قانون اس میں ذکر فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے۔ جو قانون آپسی گھریلو زندگیوں کا ہوتا ہے، مختلف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا، خاص طور سے جو وراثت کا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ کہ آپ اس میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اس سے پہلے کسی درس قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ پورے قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے شروع سے آخر تک قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس پہ جھگڑے ہمارے پاس بہت ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وراثت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر فرما دیا۔ تو معاملات اہم ہوتے ہیں، عبادتوں سے زیادہ اہم معاملات ہیں۔ اصل دینداری معاملات کی اور آپسی لین دین کی صفائی کی اصل دینداری ہے۔ آج جو ایک آیت بلکہ آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا، آیت نمبر 19 کا آدھی آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو زندگیوں کا ایک قانون، ایک نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ آج کے درس قرآن میں اسی موضوع پر ہم تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھا سلوک اختیار کریں۔ یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جو آج کل بہت سارے گھروں میں اس سلسلے میں بہت ساری پریشانیاں پائی جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں یا میاں بیوی کے آپسی خراب تعلقات ہوں یا آپسی لڑائی جھگڑوں کو عدالتوں تک یا پولیس اسٹیشنوں تک لے جانے کا معاملہ ہو، آج ملت اسلامیہ کا بہت بڑا طبقہ اس مصیبت میں، اس پریشانی میں گرفتار ہے۔ کیس کرنا، کسی پر کیس فائل کرنا، یہ آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ دین سے ناواقف لوگ اور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو لوگ دور ہیں، وہ اپنے جھگڑوں کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی آپسی گھریلو زندگی کو درست کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری گھر کے مردوں پر آتی ہے، گھر کے مردوں پر آتی ہے۔ دیکھیے، جھگڑا اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دو لوگ ملوث ہوں، جس میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ ملے ہوئے ہوں، اس کو جھگڑا کہا جاتا ہے۔ اگر ایک فرد یا ایک پارٹی پکار رہی ہو، چلا رہی ہو اور سامنے والا فرد خاموش ہو تو اس کو جھگڑا نہیں کرتے، اس کو لڑائی نہیں کہتے ہیں۔ لڑائی اسی وقت کہتے ہیں جب دونوں پکار رہے ہوں، جب دونوں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوں، جب دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، مارنے پیٹنے پر آ جائیں، ایک آدمی دوسرے کو مارے، ایک آدمی دوسرے کو گالیاں دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے، تو اس کو لڑائی نہیں کہا جاتا، ایک کا دوسرے پر ظلم کہا جاتا ہے۔ آپسی محبتوں کو اور آپسی الفتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک فریق برداشت کر لے، ایک پارٹی برداشت کر لے، دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں لڑائی جھگڑے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، اور یہ زیادہ ذمہ داری گھر کے مردوں پر آتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ معروف عربی زبان کا لفظ ہے، معروف کا مطلب اچھا سلوک ہے، اور اس کی اور معنی بھی یہ ہے کہ سامنے والا برا سلوک کرے تب بھی آپ اچھے سلوک سے پیش آئیں، سامنے والا برا سلوک کرے تب بھی آپ اچھے سلوک سے پیش آئیں، اس کو معروف
یعنی بھلائی اور کار خیر کہا جاتا ہے، اچھا کام کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ انسان کی اصل بھلائی اور اصل خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح پر رہتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ قرآن و حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے دور رہنے کی وجہ سے لوگ اپنے لڑائی جھگڑوں کو عدالتوں اور پولیس اسٹیشنوں میں لے کر جاتے ہیں، جو ان کی بے دینی کی علامت بھی ہے، اور پھر اپنے خاندان کے جھگڑوں کو عدالتوں تک لے جا کر خود اپنا مذاق بنانے کی بات بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زاویہ اس کا ذکر فرمایا کہ لڑائی کو شروع ہی ہونے نہ دیا جائے، لڑائی کو شروع ہی ہونے نہ دیا جائے، ایک فریق برداشت کر لے۔ اور اسی بات کے ضمن میں اس آیت کو میں نے پیش کیا ہے کہ مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر ایک مرتبہ زیادہ رکھا ہے، مردوں کا مرتبہ اللہ نے عورتوں پر ایک زیادہ رکھا ہے۔ زیادہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مرد کے کپڑے دھوئے، اس کے لیے کھانا بنائے، اس کے لیے گھر صاف کرے، اس کی خدمت کرے، بلکہ اس کا اصل اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ جتنا عورت برداشت کرتی ہے مرد اس سے زیادہ برداشت کرے، جتنا عورت سہتی ہے مرد اس سے زیادہ سہے۔ اس کا بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بڑا پن پیدا کرے، جتنا وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو اور زیادہ نظر انداز کرے اور معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ بنا کر پیدا نہیں کیا ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی یا کمی ضرور رہتی ہے۔ میرے اندر بھی کچھ خامیاں اور کمیاں ہیں، آپ کے اندر بھی کچھ خامیاں اور کمیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ پیغمبر وہ تھے، پیغمبر علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ بنا کر پیدا کیا تھا، ان کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ سکتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں۔ کوئی اچھی نظر آتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان اچھی نہ ہو، کسی کی زبان اچھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پکانا اچھا نہ آتا ہو، کسی کو پکانا اچھا آتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں کم ہوتی ہو، کوئی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی تھوڑی تیز چل جاتی ہے، کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خامی کمی ضرور رہتی ہے۔ کوئی مرد اچھا نظر آتا ہے لیکن وہ محنت کرنے میں اتنا ہی سست واقع ہے، اس کو پیسے کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی پیسہ اچھا کماتا ہے لیکن اسی طرح فضول خرچی کرنے کی عادت کسی کے اندر زیادہ رہتی ہے، کسی کے اندر ٹک کر کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے چند مثالیں دی ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کمی کے مقابلے میں کوئی اچھائی بھی اللہ نے اس کے اندر دی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کوئی خیر چھپا کر رکھا ہے، کوئی بھلائی چھپا کر رکھی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھلائی چھپا کر رکھی ہو۔ یہ انسان کے نظریے کی اور انسان کے دیکھنے کی بات ہے۔ بعض انسان وہ ہیں جن کو برائی اچھی طرح نظر آتی ہے لیکن خوبیاں ان کی آنکھوں سے چھپ جاتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی، اپنے سامنے والے شوہر ہیں تو بیوی کی خوبیاں دیکھیں، خرابیوں کو نظر انداز کریں، بیوی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کی خوبیوں کو سامنے رکھیں، خرابیوں کو اور کمیوں کو نظر انداز کریں۔ پرفیکشن ڈھونڈنے کا جو جذبہ اور جو سوچ آج کل ذہنوں میں چل رہی ہے لوگوں کے کہ وہ اپنے شوہر کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نقص نہ ہو، کوئی غلطی اس کے اندر نہ ہو، تو دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک دوسرے انسانوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کرنا ہے، ان کی خامیوں کے ساتھ رہنا ہے،
ان کی کمیوں کے ساتھ ہم زندگیاں گزاریں گے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا, دو چیزیں حکم فرمائی. ایک تو اچھا سلوک کرو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ, خاص طور سے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور کوئی برائی نظر بھی آئے تو نظر انداز کرو. نظر انداز اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو نظر میں آتی ہے. جو چیز نظر میں نہ آئے اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اردو زبان کا لفظ ہے نظر انداز. نظر پڑ گئی ہے تب بھی آپ بھلا دیں, تب بھی آپ بھلا دیں. ایک بہت بڑے اللہ والے نے واقعہ بیان کیا اپنی تقریر میں, ان کی کتابیں بھی واقعہ موجود ہے, کہ ایک آدمی اپنے گھر آیا, کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا, کھانا بیوی نے سامنے رکھا اور غلطی سے بھول میں نمک 2 مرتبہ پڑ گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ نمک ڈالا ہو, بچے نے آواز دی, بچہ رو رہا تھا, بچے کو چپ کرا کر آئی تو پھر نمک ڈال دیا بھول کر. غلطی تو اور بھول تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے. 2 مرتبہ نمک کھانے میں پڑ گیا. اب اس نے نوالا لیا تو دیکھا کہ نمک تو بہت زیادہ ہے, لیکن ذہن میں یہی بات آئی کہ میں بھی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے. یہ بھی ایک عورت ہے, اس سے بھی غلطی ہوئی ہے. اس نے کھانا کھا لیا, پھر اپنی دکان پر نوکری پر چلا گیا اور اس غلطی کو اس نے معاف کر دیا. غلطی کو اس نے معاف کر دیا, اس کو لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں بنایا. لکھا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں معاف کر دیا؟ تو شوہر نے کہا کہ وہ مجھ سے درجے میں چھوٹی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ غلطی ہوئی ہے, غلطی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے, میں نے اس کو نظر انداز کر دیا, معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری ایک بندی کو کمزور سمجھ کر معاف کیا ہے, اس کو معاف کرنے کی وجہ سے آج میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. بندوں کو معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی لینے کا آسان طریقہ ہے. اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, وہ اپنے سے چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے. یاد رکھیے زندگی, دنیا کی زندگی یہ خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں, ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے. خواہشات تو آپ کو جنت میں پوری ہوں گی, وہاں پر ایسی بیوی ملے گی جس کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہوگا, جس کے اندر نہ کہنے کا جذبہ نہیں ہوگا, جو وہ آپ کی ہر بات مانے گی, جس کے اندر ماننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھ دیں گے. وہ بھی خوش رہے گی, آپ بھی خوش رہیں گے. یہ چیز اگر آپ دنیا میں چاہیں گے, دنیا میں اس چیز کو تلاش کریں گے, یہ چیز آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. آپ کو ساری کمیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر طلب کرنا ہے. یہ تو مردوں سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں میں نے کہی. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی زندگی کو بہتر رکھنا چاہیں تو وہ مردوں کی کچھ زیادتی کو بھی نظر انداز کر دیا کریں. آج جو دنیا میں یہ لہر چلی ہوئی ہے کہ ہم کوئی غلطی معاف نہیں کریں گے, کوئی غلطی معاف نہیں کریں گے, دنیا میں نہیں چلے گا. دنیا میں تو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ہی چلنا ہے, دنیا کی زندگی ہی اس کا نام ہے. ہاں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظلم پر خاموش رہنے کی اجازت بھی نہیں دی. میں ان غلطیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہوتی تو چھوٹی ہیں لیکن اس کو بڑا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے, بڑا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. ہاں بڑی غلطی, بڑے ظلم پر خاموش رہنا بھی شریعت نے نہیں سکھایا. آپ اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں, اس بڑے ظلموں کو آپ برداشت نہ کریں, لیکن چھوٹی غلطی کو آپ بڑا ظلم ہرگز نہ بنائیں. اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک بہترین زندگی بنانے کی فکر کریں. خود بھی یہ باتیں سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھائیں. ان کی شادیوں سے پہلے اپنی لڑکیوں کو, اپنے لڑکوں کو, دونوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس صرف لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے, لڑکوں کو بھی سکھایا جائے کہ وہ بیوی کے ساتھ کس طرح رہیں. لڑکیوں کو سکھایا جائے کہ وہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہیں, اور پھر اپنی شادی شدہ زندگی کو بہترین اور خوبیوں کے ساتھ کس طرح ہینڈل کریں. یاد رکھیے انسان سونے سے پہلے جب سب کو معاف کر کے سوتا ہے تو دوسرا دن اس کے لیے نیا دن طلوع ہوتا ہے, نئی زندگی لے کر آتا ہے. جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو, خاص طور سے اپنی بیوی کی یا اپنی شوہر کی غلطیوں کو اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں دبا کر سوتے ہیں, ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا. ہر دن ان کی زندگی میں ایک پریشانی لانے والا بنتا ہے اور ہر دن وہ ایک پریشانی کے ساتھ اٹھتے ہیں. دوسروں کو معاف کر کے سوئیں, دوسروں کو نظر انداز کر کے سوئیں, اور دوسروں کی غلطیوں کو, دن بھر کی غلطیوں کو رات میں آپ اپنے دل سے مٹا کر سوئیں گے. آنے والا دن آپ کے لیے بہترین اور خوبیوں والا دن ہوگا. یہ کچھ باتیں ہیں جو اس موضوع پر میں نے ذکر کی ہیں, ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے جس پر آپ خوب پڑھیں, خوب سیکھیں. یاد رکھیے اچھی زندگی مقدر سے نہیں ملتی ہے, اچھی زندگی اپنے عمل سے آپ کو بنانی پڑتی ہے. اچھا گھر یہ بنایا جاتا ہے,
اچھے گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، گھر کا ماحول بھی آپ کو بنانا پڑے گا، آپ بنائیں گے تب بھی آپ کا گھر ایک خوشگوار اور خوشیوں والا مسرت والا بنے گا۔ آپ عمل کے بغیر یہ چاہیں کہ خود بخود آپ کا گھر اچھا ہو جائے، اور آپ یہ چاہیں کہ میں ایک دوسرے پر زیادتی کروں لیکن دوسرا مجھے خوشیاں دے، تو یہ دنیا کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے اس موضوع پر کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گھروں کو خوشیوں والا گھر بنائے، اور سارے شادی شدہ جوڑوں میں خوب خوشیاں اور مسرتیں عطا کرے، اور اپنے گھروں کو بہترین گھر بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔